بل محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ. محسن علی ہے فاطمہ، محسن علی ہے فاطمہ. تم بڑی سخی ہے فاطمہ، تم بڑی سخی ہے فاطمہ. اختیار کن کے باوجود، اختیار کن کے باوجود چاکی پیستی ہے فاطمہ، چاکی پیستی ہے فاطمہ. تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ. لا الہ جھومنے لگا، لا الہ جھومنے لگا. سجدہ کر رہی ہے فاطمہ، سجدہ کر رہی ہے فاطمہ. تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ. مصطفیٰ کو مانگنا پڑا، مصطفیٰ کو مانگنا پڑا، تب کہیں ملی ہے فاطمہ، تب کہیں ملی ہے فاطمہ. تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ. وقت کے امام کے لیے، وقت کے امام کے لیے آگ پر چلی ہے فاطمہ، آگ پر چلی ہے فاطمہ. تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ. پر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد. میں آخر میں آغا صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ تشریف لائے. پر محمد وآل محمد صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. قال اللہ الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. ذالک الکتاب لا ریب فیہ
هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیزان من، قابل احترام مومنین و مومنات، ماہ مبارک رمضان، اس کے ایام اور راتیں اور شبہ قدر کا سلسلہ خداوند عالم کی جانب سے انسان کو کمال عطا کرنے کے لیے ہے، اور یہ کمال ممکن نہیں جب تک انسان دین کی بنیادوں کو ہموار نہ کرے، اور دین کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد قیامت پر ایمان اور اس کا عقیدہ ہے، یا دوسرے الفاظ میں کہ انسان کا آغاز اللہ ہے، انسان کی انتہا اللہ ہے۔ اس آغاز کو توحید سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور اس انتہا کو قیامت سے اور روز معاد سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی وہ دن کہ جس دن پلٹنا ہے۔ اگر ان بٹوین ہم ملاحظہ کریں، خداوند عالم نے اس انسان کو، مجھے اور آپ کو خلق نہیں کیا مگر زندہ رہنے کے لیے۔ حیات خدا نے مجھے اور آپ کو واپس لینے کے لیے دی نہیں ہے، بلکہ حیات ہمیشہ کے لیے دی ہے۔ اس حیات کا ایک حصہ اور اس کا تعلق دنیا سے ہے، اور دوسرا حصہ آخرت سے ہے، قیامت سے ہے۔ لا محال انڈرسٹوڈ ہے کہ اس دنیا کا اس دنیا سے لنک ہے۔ اس حوالے سے کہ توجہ فرمائیے گا کہ اس دنیا میں جس طرح سے مجھے اور آپ کو زندگی کرنا ہے، وہی امیج، وہی تصور، وہی انداز قیامت میں مجھے اور آپ کو دکھائی دے گا، اور آسان کیے دیتے ہیں۔ خداوند عالم قرآن مجید میں قیامت کی نسبت آیات کے حوالے سے جب گفتگو کرتا ہے تو ان آیات کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو یہ تصور دیتا ہے کہ اگر قیامت میں اچھی زندگی کے حقدار بننا چاہتے ہو تو دنیا میں اچھی زندگی اپناؤ، اور اگر قیامت میں تمہیں اچھی زندگی درکار نہیں تو پھر اس دنیا میں جس طرح سے جینا چاہو، اٹھنا چاہو، بیٹھنا چاہو، حرکت کو انجام دینا چاہو، تم آزاد ہو۔ لیکن یاد رکھو، خداوند عالم عزیزان من قرآن مجید میں یہ کہتا ہے، میں ہر ایک کو ہر چیز دینے کے لیے آمادہ ہوں، اور میں نے وعدہ کیا ہے جو شخص بھی، جو انسان بھی جس چیز کو طلب کرے گا میں اسے دوں گا۔ یہاں تک کہ خدا نے واضح انداز میں کہہ دیا، دنیا چاہو گے دنیا دوں گا، آخرت چاہیے آخرت دوں گا۔ لیکن یاد رکھو، اگر دنیا چاہو گے محض دنیا تو پھر اس کے ساتھ آخرت نہیں، لیکن جو آخرت کو طلب کرے گا اور اس طلب کے ساتھ اس دنیا میں زندگی کرے گا، اسے دنیا بھی دوں گا اور آخرت بھی دوں گا۔ للہ بتائیے عزیزان من، کون سی چیز میرے اور آپ کے لیے جو خدا نے مجھے اور آپ کو آپشن دیا ہے وہ بہتر ہے، بلکہ سالڈ ہے؟
اور مناسب ہے، انڈرسٹوڈ ہے کہ انسان دنیا کو بھی لے اور آخرت کو بھی لے۔ اور آسان الفاظ میں دنیا کی سعادت بھی اس کے پاس ہو اور آخرت کی سعادت بھی اس کے پاس ہو۔ عزیزان من، انسان عاقل انسان توانا ہوتا ہے، اور انسان توانا انسان عاقل ہوتا ہے اور حکیم ہوتا ہے، اور حکیم انسان کبھی بھی گھاٹے کا سودا نہیں کرتا، صاحب عقل کبھی بھی گھاٹے کا سودا نہیں کرتا ہے۔ لہٰذا اگر مجھے اور آپ کو نفع کا سودا کرنا ہے تو پھر عاقل ہونا ہوگا، دانا ہونا ہوگا۔ دانائیت کی اور عاقل ہونے کی نشانی یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ نفع ہمارے ہاتھ میں ہو، اور زیادہ سے زیادہ نفع اس صورت میں ہوگا کہ جب دنیا بھی ہمارے ہاتھوں میں ہو اور آخرت بھی خدا کے بقول ہمارے ہاتھوں میں ہو۔ لہٰذا ملاحظہ کریں، آج ہماری تیسری نشست ہے، اور اس تیسری نشست میں مسلسل قیامت کے حوالے سے اشارے اور کنایے اور وضاحت کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے اس مختصر سی نشست میں۔ آج ہم چاہیں گے کہ پچھلی دو نشستوں میں بھی اور آج کی نشست میں بھی ہم نے آغاز جب کیا تو سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات سے کیا، اور ان ابتدائی آیات کا انتخاب اس لیے کیا کہ خداوند عالم نے اپنی اس کتاب قرآن مجید کی نسبت ہدایت کے حوالے سے کہ کون سے افراد اور کیسے افراد اس قرآن سے ہدایت پا سکتے ہیں تذکرہ کیا ہے، اور اس کی نشانیوں کو بھی تذکرہ کیا ہے اور بیان کیا ہے۔ خداوند عالم حروف مقطعات کے بعد اس مطلب کو بیان کر رہا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین۔ بہت توجہ کیجئے گا یہاں سے کہ یہ کتاب اہل تقوی کی نسبت ہدایت کا سرچشمہ ہے اور ہدایت کا منبع ہے، اور یہیں پر ہی قابل غور ہے کہ جب کتاب ہدایت کا سرچشمہ ہے اہل تقوی کے لیے، تو اہل تقوی سے مراد کون سے افراد ہیں؟ خداوند عالم نے خود اپنی زبانی اپنے کلام سے اس مطلب کا تعارف کروایا ہے۔ یعنی دوسرے الفاظ میں اگر میں اور آپ جاننا چاہیں کہ واقعاً ہم اہل تقوی ہیں یا اہل تقوی نہیں، اللہ نے صاف اور واضح انداز میں چند نشانیاں بیان کر دی ہیں۔ ان چند نشانیوں میں سے پہلی نشانی یہ ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، غیب پر ایمان لانے والے افراد متقی ہیں، یعنی اللہ کی ذات پر ایمان لانے والے افراد کہ جو دکھائی نہیں دیتا اور ایمان لے کر آئے کہ وہ ذات ہے اور اس کا وجود ہے اور پوری کائنات اس کے قبضہ قدرت میں ہے، ہمارا وجود اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ یہ اہل تقوی کی پہلی نشانی۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کی ادائیگی، یہ دوسری نشانی۔ بہت کچھ کہا جا سکتا ہے اس کے ذیل میں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اس سے عطا کرو، یعنی انفاق کرنے والا انسان متقی ہے، اللہ کی راستے میں دینے والا متقی ہے۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، رسول پر نازل ہونے والی کتاب اور اس سے پہلے انبیاء پر نازل ہونے والی کتاب، کتاب زبور، انجیل، توریت وغیرہ وغیرہ، چھوٹے صحائف، اور خصوصی طور پر یہ اسپیشلی صاحبان شریعت پر نازل ہونے والی کتابیں، اس پر ایمان لانا، اور قرآن مجید پر۔ اور جس حوالے سے ہم نے ان آیات کا انتخاب کیا، خداوند عالم نے اسے بھی نشانی قرار دیا اہل تقوی کی نسبت، اور جو اہل تقوی ہوگا خداوند عالم کی کتاب اس کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، وہ افراد کہ جو متقی ہیں ان کی ایک نشانی یہ ہے، مختلف نشانیوں کے علاوہ، کہ وہ آخرت پر، قیامت کے اوپر، روز معاد پر یقین رکھتے ہیں کہ آج کا دن یعنی دنیا کی زندگی روز عمل ہے،
اور آخرت کے دن جو ہے وہ روز حساب اور حساب کتاب ہوگا۔ لہٰذا خداوند عالم نے فائنلی طور پر اس قسم کے افراد کی نسبت ایک مہر لگا دی، اولئک علی ھدی من ربہم، یہی افراد یقیناً اپنے رب کی جانب سے ہدایت یافتہ ہیں، کہ جن کے اندر یہ نشانیاں من جملہ آخرت پر ایمان، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی نجات یافتہ ہیں۔ عزیزان من، ہماری گفتگو کا سلسلہ یہ تیسری نشست، یہاں ہم جاننے کی کوشش کریں گے قرآن مجید کی ہی روشنی میں، کہ اس سے پہلے کی اگر نشست آپ کو یاد ہو کہ قرآن کا 1/3 حصہ، تیسرا بڑا حصہ اور اس سے کہیں زیادہ تھوڑا سا قیامت کے بارے میں خداوند عالم نے تصور دیا ہے، مختلف اہل آخرت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے، کہ اہل آخرت میں گناہ گار بھی ہیں، نیکوکار بھی ہیں، بہشت کا تذکرہ کیا ہے، جہنم کا تذکرہ کیا ہے، بہشت کے درجات کو بیان کیا ہے، جہنم کے درکات کو بیان کیا ہے، اولیاء خدا، شہداء، صدیقین، ان کے مراتب کو بیان کیا ہے اشارتاً و قنایتاً اور مختلف آیات کے ذریعے سے۔ ہمیں یہاں پر رکنا نہیں ہے، لیکن صرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ قرآن مجید کو اگر ہم اول سے لے کر آخر تک صرف اسی غرض سے جاننا چاہیں کہ خداوند عالم نے قیامت میں کس کس طرح سے اہل قیامت کے ساتھ رابطہ برقرار کرنا ہے، تو قرآن مجید کی آیات مجھے اور آپ کو اس حوالے سے گائیڈ کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہاں پر ہم چاہیں گے کہ قرآن مجید کا ایک بڑا حصہ کہ جو قیامت کے حوالے سے، کہ جو ہم نے عرض کیا 2 مرتبہ کہ تیسرا بڑا حصہ 1/3 قیامت کے حوالے سے ہے، لیکن ساتھ ساتھ پہلو بہ پہلو ایک موضوع یہ ہے کہ خداوند عالم نے قیامت کی نسبت مختلف ناموں کے ذریعے سے تعارف کروایا ہے۔ بہت ہی دلچسپ گفتگو ہے اور معرف قرآن کے لحاظ سے بہت ہی عمدہ گفتگو ہے۔ تیسرے الفاظ میں اگر کوئی شخص خالی قیامت کو اسی حوالے سے جاننا چاہے تو سب کچھ یہیں مل جائے گا۔ خداوند عالم نے جنرل نالج کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کرتے چلیں کہ تقریباً 26 ناموں کا تذکرہ کیا ہے، 26 قیامت کے حوالے سے، اور ہر نام قیامت کی نسبت ایک خاص مطلب کی نمائندگی کرتی ہوئی نظر آتی ہے، یعنی ہر نام مطلب کی نمائندگی کرتا ہے اور خصوصیت کی نمائندگی۔ مثال کے طور پر خود قیامت، لفظ قیامت، یہ ورڈ جو قیامت کا ورڈ ہے اس کی میننگ کیا ہے؟ اسی طریقے سے دوسرے الفاظ کہ ان کے معنی کیا ہیں، ان کے مفاہیم کیا ہیں۔ اگر میں اور آپ اس پر کام کریں، تھوڑا سا توجہ، اور کام کرنے سے مراد یہ نہیں کہ بہت زیادہ تحقیق کے مرحلے پر چلے جائیں، بلکہ جو ہے صرف تلاوت کی حد تک ایک ترجمہ سامنے رکھیں، اپنے بہت ہی شائستہ عمدہ ترجمہ رکھیں، آسان الفاظ میں، اردو زبان میں جو بھی لینگویج آپ کو سمجھ میں آتی ہے اس کو سامنے رکھیں، اور قیامت کے حساب سے اس کو تلاش کرتے چلے جائیں کہ جو جو نام وہاں پر آتے ہیں، اور اس پر غور کریں۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، خود خداوند عالم قرآن مجید میں اسی آیت کو 2 مرتبہ بیان کرتا ہے۔ کیوں لوگ قرآن مجید میں تدبر سے کام نہیں لیتے، یا پھر ان کے دلوں پر لاک لگا دیے گئے ہیں؟ ام علی قلوب اقفالها، مقفل ہیں، لہٰذا جو ہے بند تالوں کو کھولیں، اور اس کو کھولنے کا راز خود ہمارے ہاتھوں میں چابیاں ہیں، اور وہ چابی تفکر، تفکر اور تفکر ہے، تدبر، تدبر اور تدبر ہے۔ لہٰذا یوم قیامت کو اگر ہم ملاحظہ کریں، 26 نام ہم نے عرض کیا آپ کی اس خدمت میں کہ 26 نام ہیں، لیکن کون کون سے نام ہیں؟ جس میں سے ایک نام یوم القیامت ہے۔ کیوں آخر قیامت کو قیامت کہا جاتا ہے؟ بہت بریف اور بریفلی عرض کرتا چلوں میں آپ کو، یاد رکھیے گا یوم قیامت کو قیامت اس لیے تعبیر کیا جاتا ہے کہ خداوند عالم سب کو اس دن کہ جس کو روز محشر بھی کہا جاتا ہے،
حاضر کرے گا. اس حاضر و ناظر ہونے کو کہتے ہیں قیام. الرٹ اور الرٹنیس. انسان اس دن جو ہے الرٹ ہو جائے گا کہ آخر کیا ہونے والا ہے, کیا ہونے جا رہا ہے. یوم القیامہ. یوم الدین ایک اور نام ہے قیامت کے حوالے سے کہ سورہ حمد جو ہم پڑھتے ہیں مالک یوم الدین کہتے ہیں ہم. تو یہ مالک یوم الدین یعنی خداوند عالم کی ذات وہ ذات ہے کہ جو مالک ہے دین کے دن کا, یعنی یوم الدین. یوم یعنی دن, ڈے. دین یعنی ریلیجن جس طرح سے ظاہری طور پر کہا جاتا ہے, لیکن یہاں پر معنی مذہب کے, مسلک کے اور ریلیجن کے نہیں ہے, بلکہ یوم الدین سے مراد دین یعنی جزا, رزلٹ. یعنی وہ دن کہ جس دن آپ کو اس دنیا کے حوالے سے جو کام آپ نے انجام دیے ہیں, ہم نے انجام دیے ہیں, اس کا رزلٹ وہاں پر نکلے گا. جو رزلٹ آؤٹ ہوگا وہ آپ کے سامنے ہو جائے گا. لہذا خداوند عالم نے اس قیامت کے دن کا ایک نام رکھا ہے یوم الدین. مالک ہے یوم الدین, یعنی اس دن کا مالک ہے کہ جس دن جو ہے رزلٹ آؤٹ ہونے والا ہے. پھر کہا یوم الآخر. اس نشست میں سارے نام آپ کی خدمت میں عرض نہیں کروں گا, یہ صرف اشارہ ہے, ہنٹ سے آپ کو کہ جو بھی یہ تیسری مرتبہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جو شخص بھی قیامت کے حوالے سے جاننا چاہے قرآن مجید کی روشنی میں معارف قرآن کے حوالے سے, وہ ان ناموں کے تھرو جو ہے نالج کو گین کر سکتا ہے. الیوم الآخر قیامت کا ایک نام اور ہے, یعنی یوم الآخر. پوری دنیا ایک طرف اور وہ دنیا دوسری طرف, اس پوری زندگی کو کہا جاتا ہے ایک دن. دنیا کا دن, وہ دن دوسرا دن ہے جس دن رزلٹ آؤٹ ہوگا. خداوند عالم نے اس کا نام رکھا ہے یوم الآخر, یعنی دوسرا دن. یعنی یہ والا دن نہیں ہوگا دنیاوی, اخروی دن ہوگا. وہ دن یعنی وہ ڈے وہ عجیب ہوگا, وہ ٹائم اس سے ہٹ کر ہوگا. اس لیے کہ مولا کائنات کا فرمان ہے کہ آج یوم العمل ہے, کل یوم الحساب ہے. وہ دن ہے کہ جس دن جو ہے دنیاوی دن کو کاؤنٹ مت کرو, وہاں صرف اور صرف حساب اور کتاب ہوگا, عمل کا دروازہ بند ہوگا. ایک اور نام لیا خداوند عالم نے انہی آیات کے درمیان, یوم الحسرت. عزیزان من, اپنے طور پر یہاں پر تاکید کرتا ہوا آگے چلوں. محض اولیاء خدا کی زندگی کو اگر ہم ملاحظہ کریں تو ان کی زندگی میں اگر خدا دکھائی دیتا ہے تو شاید بلکہ یقیناً قیامت کے اس نام کی بنیاد کے اوپر ہے. یوم الحسرت یعنی وہ دن ہوگا جس دن لوگوں کو حسرت ہوگی. کس چیز کی حسرت ہوگی؟ کہ کاش دنیا میں 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال کم یا زیادہ یا 100 یا کم یا زیادہ جو زندگی خدا نے ہمیں دی تھی, کاش ہمیں اندازہ ہوتا اور ہم جو ہے آمادہ ہوتے وہاں پر اس عمل کو انجام دینے کے لیے کہ جس دن آج ضرورت ہے اس عمل کی. لہٰذا لوگوں کو حسرت ہوگی. تو اولیاء خدا اپنی زندگی کو جب مینیج کرتے ہیں اور مختلف وہ اعمال انجام دیتے ہیں جو خدا پسندانہ ہیں دل و جان کے ساتھ, تو دل اس وقت لگتا ہے, توجہ اس وقت ہوتی ہے کہ جب انسان کے پاس نالج ہو. اور اگر نالج نہیں تو انسان کا دل متوجہ نہیں ہوتا. کہ ہم نے گزشتہ نشست میں عرض کیا تھا کہ اہل یہود اور اہل نصارہ قیامت کا تصور ان کے پاس ہے, لیکن وہ کنسیپٹ کہ جو ہمارے پاس ہے وہ ان کے پاس نہیں. دلیل کیا تھی؟ دلیل یہ ہے کہ اگر واقعاً وہی کانسیپٹ قدر مسلمانوں والا اہل یہود کے پاس اور اہل نصارہ کے پاس ہو تو وہ دنیا کے گرویدہ نہیں ہوں گے.
آج اگر ملاحظہ کریں ان کی عبادت گاہوں کے اندر بھی جو ہے مجھے اور آپ کو بد اخلاقی اور بے راہ روی نظر آتی ہے، لیکن الحمدللہ ہماری مسجدوں کے اندر، ہماری امام بارگاہوں کے اندر، ہمارے دینی سینٹرز کے اندر اس قسم کی جو ہے چیزیں دور ہیں۔ حتیٰ باہر گھروں کے اندر بھی لوگ احترام کرتے ہیں نماز کے اوقات میں، یا پورا دن جو روزہ رکھنے کا ٹائم ہوتا ہے ماہ رمضان میں یا ماہ رمضان سے ہٹ کر، انسان اس روزے کی خاطر احترام کرتا ہے اور مد نظر رکھتا ہے روزے قیامت کو، تو خداوند عالم حساب اور کتاب لے گا، یوم الحسرت، کہ وہ حسرت کا دن ہے۔ پھر خداوند عالم کہتا ہے یوم الوقت المعلوم، کہتے ہیں وہ دن ہے کہ جس میں ٹائم مشخص ہے۔ وہ ٹائم کیا ہوگا؟ ٹائم اہل حشر جو ہے اپنی اوقات کو جان لیں گے۔ اردو زبان میں کہا جاتا ہے اپنی اوقات کو جان لو کہ تم کیسے ہو۔ خدا کھول کھول کر ساری چیزوں کو سامنے رکھ دے گا۔ یوم الوقت المعلوم، یہ ایک معنی ہم نے کیے، معنی دوسرے بھی ہیں، مفسرین نے مختلف انداز میں مختلف معنی کیے ہیں، یعنی وہ دن کہ جس کا وقت معلوم ہے، یعنی مشخص ہے، خدا جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا ہے۔ یوم الحق، قیامت کے ایک ناموں میں سے ایک نام یوم الحق ہے۔ کیوں یوم الحق؟ اس لیے کہ اس دن اللہ اور اللہ ہے، کسی کی بات نہیں سنی جائے گی وہاں پر۔ دنیا میں مجھے اور آپ کو چھٹی دی گئی، فرصت ملی، اختیار ملا، قدرت ملی، ہم نے اسے جو ہے یوز کیا، لیکن کس طرح سے یوز کیا، کس طرح سے اپنایا، کس طرح سے اپنے وقت کو ہم نے جو ہے مختلف کاموں میں لگایا، اچھے اور برے۔ لیکن خدا کہتا ہے اب نہیں، یوم الحق، یہاں پر حق کے علاوہ اور کچھ نہیں، لہٰذا باطل خود بخود روشن ہو جائے گا۔ حق جب جو ہے آشکار ہے تو اس کے مقابلے پر باطل روشن ہے، تو اہل باطل جو اپنے آپ کو پہچان لیں گے اس یوم الحق میں۔ یوم الفصل، یہ بھی اسی طریقے سے ہے، یعنی یوم القضاوت۔ یوم الحساب ایک اور نام ہے کہ جو یوم الفصل کے ساتھ پیوستہ ہے، لیکن ہے نام۔ لیکن ایک نام اور ہے یوم التناد۔ میں بہت سارے ناموں کو چھوڑ رہا ہوں، جو ضروری ہے کہ جو مجھے اور آپ کو ایک لمحے کے لیے جھنجھوڑ دے، تاکہ میں اور آپ جو ہیں تھوڑا سا جو ہے اپنا حساب کتاب یہیں سے لے لیں۔ اس لیے کہ مولا کائنات کا فرمان ہے حاسبوا قبل ان تحاسبوا۔ نہج البلاغہ کا حصہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کلمات قصار سے، چھوٹے چھوٹے حکیمانہ کلام۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اے لوگوں قبل از اس کے کہ تم سے حساب لیا جائے، خود اپنا حساب خود ہی لے لو۔ عزیزان من، بزنس مین پورا دن بزنس کرتا ہے، پورا مہینہ بزنس کرتا ہے، پورا سال بزنس کرتا ہے، لیکن کامیاب اور ماہر بزنس مین وہی ہے، بلکہ دوسرے الفاظ میں کہوں کہ بزنس مین ہی وہی ہے کہ جو روزانہ نفع و نقصان کی نسبت حساب اور کتاب کر کے بستر کی راہ لیتا ہے۔ وہ سوتا نہیں جب تک نفع اور نقصان کا سوچ نہ لے کہ آج کتنا نفع ہوا اور کتنا نقصان ہوا، اور اگر نقصان ہوا تو وہ افسوس کا اظہار کرتے ہوئے عہد کرتا ہے کہ کل کا سورج نمودار ہوگا نہیں، یہ نقصان میں نہیں اٹھاؤں گا، جز فائدے کے میری زندگی نہ گزرے۔ پس یوم التناد خداوند عالم نے قیامت کے ناموں میں سے ایک نام قرار دیا یوم التناد۔ اس دن ندائیں بلند ہوں گی۔ یوم التناد، کس چیز کی ندائیں بلند ہوں گی؟ وہ ندا ہے کیا؟ کہتے ہیں ان افراد کی کہ جو حسرت بھرے ہوں گے،
جنہوں نے اس دنیا کی زندگی میں کچھ بھی تو نہیں کیا، وہ ایک کاش کرتے ہوئے ندا بلند کریں گے، ایک دوسرے کو پکاریں گے، آؤ ہماری مدد کرو۔ لہٰذا خداوند عالم ایسے کہتا ہے یوم التناد، اور ساتھ ساتھ آخری، جبکہ آخری نہیں اس لیے کہ نام بہت زیادہ ہیں، یوم التغابن، اس دن کو یوم التغابن کہا، یعنی یوم ضرر کہا۔ لوگ اپنے ضرر کو دیکھ لیں گے کہ انہوں نے دنیا میں جو ہے کیا پایا اور کیا کھویا، وہ سب نظر آ جائے گا وہاں پر۔ لہٰذا یاد رکھیں عزیزوں، فائنلی طور پر خداوند عالم نے کہا یوم المیعاد، وہ وعدہ گاہ ہے جس کا وعدہ ہم نے آخری نبی سے بھی پہلے تمام انبیاء کو یہ کہہ کر ان کی امتوں تک پہنچایا کہ دیکھو ایک وعدہ گاہ تمہارے لیے منتظر ہے، اور رسول کی امت سے بھی یہ کہا جا رہا ہے قرآن مجید کی آیات کے ذریعے سے کہ ایک دن جو ہے آنے والا ہے جو دن یوم معلوم ہے۔ کنکلوڈ کرتے ہوئے عزیزان من، اس قیامت کے موضوع کو ایک مطلب آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہم چاہیں گے کہ آخرت کی نسبت انکار کرنے والے جب انکار کرتے ہیں تو انکار کیوں کرتے ہیں؟ بہت ہی اختصار کے ساتھ اگرچہ جو ہے تفصیلی گفتگو ہے، جس میں سے ایک جواب یہ ہے کہ اگر آپ کو پچھلی 2 نشست یاد ہو تو وہاں پر ہم نے دوران گفتگو اس مطلب کو اشارتاً عرض کیا تھا، وہ یہ کہ جو غیب پر ایمان نہیں رکھتا، جو اللہ کی ذات کی نسبت ایمان نہیں رکھتا، اس کا کیا تعلق قیامت سے؟ وہ کہتا ہے میں خود بخود ہوا اور خود بخود تمام ہو جاؤں گا۔ خداوند عالم خود جو ہے آرگیو کرتا ہوا نظر آتا ہے قرآن مجید میں اپنے کلام کے ذریعے سے اسی مطلب کی نسبت کا اہل مادہ سے پوچھو کہ تم کیسے ہوئے، کیوں کر ہوئے، تمہاری خلقت کا راز کیا ہے؟ کہا خود بخود ہوئے۔ کہا تمہیں کہیں جانا ہے؟ کہا نہیں، خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ لہٰذا خداوند عالم یہاں پر قیامت کی نسبت انکار کرنے والوں کی نسبت قرآن مجید میں جو ہے اشارہ کرتا اور کہتا ہے کہ جو غیب پر ایمان نہیں لاتا، جو صرف ظاہری چیزوں کو دیکھتا ہے، وہ قیامت کی نسبت منکر ہوتا ہے۔ اور دوسری دلیل خواہشات نفسانی اور خواہشات نفسانی، ولا ظاہری طور پر کلمہ گو ہے، ولا ظاہری طور پر نماز بھی پڑھتا ہے عزیزوں، تعجب کی بات ہے، روزے بھی رکھتا ہے، اور بڑے جو ہے فخر سے کہتا ہے میں نمازی ہوں، میں روزے دار ہوں، میں کارہ خیر کو انجام دیتا ہوں، مگر جب جو ہے بد اخلاقی کا ٹائم آتا ہے، فحش کلامی کا ٹائم آتا ہے، تو اپنے آپ کو گم کر دیتا ہے، خواہشات نفسانی۔ لہٰذا اسی لیے مولا کائنات دعائے صبا کے بیچوں بیچ یہی کہتے ہیں بار اللہ مجھے پناہ دے 2 دشمنوں سے، یعنی مجھے بچا، ایک شیطان سے کہ جو خارجی دشمن ہے، اور ایک خواہشات نفسانی سے کہ جو داخلی دشمن ہے۔ اگر تو نے مجھے تنہا چھوڑ دیا ان کے ہاتھوں تو میں رسوا ہو جاؤں گا۔ لہٰذا یاد رکھیں عزیزوں، سورہ قیامت کی 3 آیتیں اس حوالے سے موجود ہیں۔ آخری مرحلے میں اَیَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن يَجْمَعَ عِظَامَهُ، آیا انسان گمان کرتا ہے کہ اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کیا جائے گا مرنے کے بعد جو بوسیدہ ہو گئی؟ بلا قادرین، کیوں نہیں، ہم قادر ہیں اس بات کے اوپر، الا ان نسوی بنانہ، انگلیوں کے جو نشان ہیں وہ تک بھی واپس آ جائیں گے۔ بل یرید الانسان، بلکہ یہ انسان کیوں آخر جو ہے ہمارا انکار کرتا ہے، آخرت کا انکار کیوں کرتا ہے؟ بل یرید الانسان لیفجر اماما، اس لیے جو ہے وہ انکار کرتا ہے کہ قیامت ہوگی تو مجھے جواب دینا ہوگا اور یہاں میری آزادی سلب ہو جائے گی، میں فری نہیں رہوں گا۔ لہٰذا وہ اپنے آپ کو جو کیا ہے فری رکھنے کے لیے، آزاد رکھنے کے لیے قیامت کا انکار کرتا ہے اور فریلی جو ہے سارے کاموں کو انجام دیتا ہے۔ خود خدا کہہ رہا ہے، سورہ قیامت آیت نمبر 3، 4 اور 5۔ بس عزیزوں، سمیٹتے ہوئے کنکلوڈ کرتے ہوئے خداوند عالم سے التجا ہے، ماہ مبارک رمضان کی راتیں ہیں، دن ہیں،
24 گھنٹے جو ہیں خداوند عالم کی رحمت پر رحمت نازل ہوتی ہے۔ خداوند عالم سے التجا کرتے ہیں بار الہ اپنے وجود کی نسبت، اپنی ذات کی نسبت ایمان کو قوی قرار دے، اور بار الہ اپنی ذات کی نسبت جیسے تو نے ہمارے ایمان کو قوی قرار دینے کا ارادہ کیا، آخرت کی نسبت بھی جو ہے ہمارے ایمان کو قوی قرار دے، تاکہ دنیا کی سعادت ہمیں مل سکے اور آخرت کی بھی سعادت مل سکے۔ بحق محمد و آل محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔